السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن صبح سویرے مدینہ منورہ کے ایک نوجوان اپنے خیال میں مگن کہیں جا رہے تھے۔ اثنائے راہ میں اتفاق سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ سعادت مند نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے سلام کیا اور وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر شفقت آمیز پیرائے میں ان سے پوچھا، کہو بھائی تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، دنیا کی طرف چندہ رغبت نہیں رہی۔ رات یاد الہی میں گزارتا ہوں اور دن بھر روزے سے رہتا ہوں۔ عین اس وقت یہ حالت ہے کہ خود کو عرش کی طرف پرواز کرتے محسوس کر رہا ہوں۔ جنت اور دوزخ مجھے اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور میں لوگوں کو گرو در گروا ان میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے دل کو روشن کر دیتا ہے وہ پھر اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ نوجوان کا چہرہ جو پہلے ہی نور سعادت سے درخشاں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اور بھی چمک اٹھا۔ انہوں نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دست مبارک اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ الہی اس نوجوان کی آرزو کو پورا کر دے۔ یا قائم العلیل اور دائم العصوم، جوان صالح اور اپنی جان رائے حق میں قربان کرنے کے لیے اس قدر آرزو مند اور بیتاب تھے کہ خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کے لیے دعا کروائی۔ غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضرت کی معزز ترین شاہ بنو نجار سے تھا۔ والدہ کا نام ربی بنت نصر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی پھپھوئی شہید احد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور خود بھی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ بہن بھائی میں انتہا درجے کی محبت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک انصاری لڑکی کا دان ٹوٹ گیا۔ اس کے اہل خاندان نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ دان کے بدلے دان، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان ہی خدائی قانون ہے۔ ہاں، اگر مضروب یا مقتول کے ورثہ خون بہا دیت لینے پر رضامند ہو جائیں تو پھر قصاص ٹل جاتا ہے۔ حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر حاضر تھے۔ یہ جان کر کہ اب ان کی پیاری بہن کا دانت بھی توڑا جائے گا، جوش محمد سے بے قرار ہو گئے اور بے اختیار بارگاہ نبوی میں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دان نہ توڑا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اللہ کا حکم یہی ہے۔ اللہ کی قدرت مضروب لڑکی کے متعلقین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش و محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور دیت لینے پر رضامند ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ قصاص سے بچ گئیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بندگان خدا ایسے بھی ہیں کہ جب کسی بات پر قسم کھا بیٹھے ہیں تو اللہ
ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سراقہ بن حارث سے ہوئی تھی۔ انہی کے سلب سے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سراقہ ہجرت نبوی سے پہلے وفات پا گئے اور شرف اسلام سے بیرہ ورنہ ہو سکے۔ البتہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنے خاندان بنو نجار کے بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ قبل یا ہجرت کے فوراً بعد قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ ماں نے نہایت دلسوزی کے ساتھ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی اور ان کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ وہ اپنی والدہ کے نہایت فرما بردار اور خدمت گزار تھے اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ والدہ بھی ان سے وہانہ محبت کرتی تھی اور ہر وقت فرزند سعید کو اپنی دعاؤں سے نوازتی رہتی تھی۔ یہ ان کی دعاؤں ہی کا ثمرہ تھا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین عالم شباب میں لذات دنوی سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے ایسی لگائی تھی کہ مقبول بارگاہ لائقہ الہی ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے کتنے ہی حجابات اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ وہ دوزخ اور جنت کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ہمراہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے ان پاک پاس بندوں میں حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مٹھی پر جماعت محض اللہ کے بھروسے پر کفر کی محب طاغوتی طاقت سے ٹکرانے نکلی تھی۔ اس کے بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ سارے لشکر کے پاس لے دے گئے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کی نگہبانی کا فرض سونپا تھا۔ وہ میدان کارزار میں لب حوض پانی پینے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک مشرق حبان بن عرقہ نے تاک کر کے ایک تیر ان کی طرف چلایا جو ان کے گلے میں پوست ہو گیا اور اسی کے صدمے سے ان کی روح مطر جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ اسی طرح حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا پوری ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کے لیے تو امام الانبیاء شافع محشر نبوی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سعادت مند فرزند کی دائمی جدائی کا شدید صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے کمال درجے کے صبر و استقلال سے کام لیا اور فرمایا، اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں گے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نہ پوچھ لوں گی، ہرگز آہ و بکا اور گریز وزاری نہ کروں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے مراجعت فرمائی تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یوں عرض پیرا ہوئی، یا رسول اللہ، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نہایت اطاعت گزار اور محبوب فرزند تھا۔ اس کی جدائی کا جس قدر صدمہ میرے دل پر ہے اس کو آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کے غم میں گریہ وزاری کروں، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسا نہ کروں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ نہ لوں کہ حارثہ اب کس حال میں ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو ہرگز گریہ وزاری نہ کروں گی اور اگر صبر کروں گی، اگر وہ جہنم میں ہے تو اللہ دیکھے گا کہ میں بین وبکا سے کس طرح اپنی جان کو ہلکان کرتی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنت ایک نہیں بلکہ بکثرت ہے، ان میں سے ایک جنت الفردوس ہے، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادہ و فرحاں ہو گئیں اور باختیار ان کی زبان سے نکلا،
واہ واہ اے حارثہ۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں کبھی حارثہ کے لیے نہیں رہوں گی۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں انصار کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر 1000 بار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔